ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاة والسلام. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاکرا. الہی غنچے امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما. زباں تا بہت دردہاں جائے گیر ثنائے محمد بہت دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا و بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دا اہتمام و انتظام کرنے چھ نجف صاحب نال اور میاں صاحب نال معاونت کی تھی. اللہ انہا سارے بچیانو عجر عطا فرمائے. سارے دے میں نام تو نہیں یاد لیکن اللہ پاک سب بھائیانو انہوں عجر دے بے جنہ کسے اعتبار ماروی اس دے اندر حصہ لیا. اور اسی اپنے مقصد دی تکمیل دے قریب پہنچ گئے کہ مقصد سی اللہ دے دین دی تبلیغ ہو جائے, اللہ دی بارگاہ ہدیہ تشکر پیش ہو جائے اور نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی ایک محفل پاک دا اہتمام ہو جائے. سو او تمام مقاصد اور اہداف حاصل ہو گئے. ہون دعا دے ایسی قریباں تھوڑا جا نبی علیہ السلام دے دین دی تبلیغ ہو جائے گی تو تمام تر مقصد اپنی تکمیل دے قریب پہنچان گے. محترم سامعین اور بھائیوں اور عزیزوں, یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بیست مبارکہ
اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے احسان عظیم ہے، اور اس احسان عظیم دی وجہ تو امت مصطفیٰ ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ اس احسان عظیم دی وجہ تو اسی تمام امتاں دے سردار ہاں۔ امت مصطفیٰ جنہاں نال خالق کائنات نے اعزاز عطا کے قرآن وچ ارشاد فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تسی تمام امتاں تو امت خیر ہو، امت خیر۔ اسی تسی جو بیٹھے ہو اسی امت خیر ہاں، اور امت خیر یعنی بہترین لفظ جو خیر ہے نا، مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگاں جو بہترین ہوئے جڑا لوگاں نو نفع دے وے، جڑا لوگاں واسطے نفع دا سبب بنے، لوگاں واسطے بھلائی دا سبب بنے، لوگاں دے نال اچھا سلوک کرے، لوگ اس تو مطمئن ہون، جڑا لوگاں دے مشکل وقت وچ کم آئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جس تو لوگ نفع حاصل کرن، جڑا مشکل وقت وچ کم آئے وہ لوگاں چوں خیر الناس ہے، خیر الناس۔ یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خیر النساء نے، یعنی عورتاں چوں تمام عورتاں دی سردار نے، افضل نے، بہترین نے، وہ خیر النساء نے۔ حضرت علی خیر البریہ نے، یعنی جتنے نیک لوگ نے امت مصطفیٰ دے انہیں جو حضرت علی خیر، جو خیر دا جو لفظ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر و قرون کرنی، میرا زمانہ سب زمانیاں تو بہترین ہے کیونکہ وہ میرے نال ملیا ہویا، اور پھر جڑا اس تو بعد خیر۔ توجہ ہے نا اب حضرات دی؟ حضور نے فرمایا خیرکم من اہلہ، تواڈے بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الکلام من کلا ودلا، کلام وچوں سردار کلام ہوئے جڑا چھوٹا بھی ہوئے تے مدلل بھی ہوئے۔ یہ لفظ خیر ہے عربی دے اندر، اے افضلیت واسطے استعمال ہوا۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ سو حضرت محمد کریم انہاں دی امت نو اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امہ۔ آپ نے سمجھ آئی کہ جو اللہ نے خیر امت کے اس کا مطلب کی ہے؟ خیر امت جس زمانے دی نسبت نال حضور ہوئی وہ زمانیاں وچوں خیر ہے۔ توجہ ہے؟ جس آل دی نسبت حضور نال ہوئی، جس خون دی نسبت حضور نال ہو گئی، وہ عورتاں چوں خیر ہے۔ جس شہر دی نسبت حضور نال ہوئی وہ شہراں چوں خیر ہے، اور جس قرآن دی نسبت، کتاب دی نسبت حضور نال ہوئی وہ تمام کتب چوں کتب خیر ہے۔ توجہ ہے آپ؟ اللہ خود واللہ خیر الرازقین، اور جدو مصطفیٰ دی امت دی باری آئی تو 70 امتائیں چو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تسی ساریاں امتائیں چو امت خیر ہو، امت خیر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی امتاں دے سردار ہو۔ کیا یہ سرداری سانو عملان دی وجہ تو ملی؟ جواب اگر نہیں، عملان دی وجہ تو اسی سردار نہیں بنے، اسی نبی پاک دی نسبت تو سردار ہو گئے۔ یعنی نسبت مصطفیٰ نے صرف حضور دا کلمہ پڑھنا اسی سردار ہو گئے۔ اسی حضور دا کلمہ پڑھیا، اسی بچے نوٹ فرما لو، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک نسبت، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ پنجابی پہ بولنا نا، پنجابی تو سمجھ چل لی ہے نا، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ تو ان سمجھ آ جائے جدو میاں بیوی دا نکاح ہوندہ ہے، جیسے یعنی مولوی صدو کلمہ پڑھائے، بیوی میاں دے اپنے مرد دے نال کلمہ پڑھ دی، ایک ہندہ ہے نال کلمہ پڑھنا، ایک ہندہ ہے دا کلمہ پڑھنا۔
پہلے او نبی دا کلمہ پڑھ دیے مڑ اپنے خامد نال کلمہ پڑھ دیے. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بچوں؟ مسئلے تو سمجھ لو. بیوی پہلے نبی دا کلمہ پڑھ دیے خامد نال کلمہ پڑھ دیے. توجہ ہو گئی. لیکن جڑا نبی دا کلمہ پڑھے جڑا نبی دا کلمہ پڑھے دا کلمہ بھی نسبت قائم کردا ہے نال کلمہ بھی نسبت بنایا ہے. جدو عورت کسے مرد دے نال کلمہ پڑھ دیے تو او دے وچوں بچہ پیدا ہوئے تو حلالی کلمے لی مور نہ لگی ہوئے تو بچہ پیدا کرے تھے. توجہ ہے حضرات؟ یعنی کلمہ حلال تے حرام دی پہچان کرا رہے. اے اتنی بڑی مور ہے کہ جس نکاح اتے تعلق اتے کلمے دی مور لگ جائے او حلال دوجا حرام. توجہ ہے حضرات؟ بھائی مسئلہ سمجھ لو اور یاد کر لو. ہر عورت پہلے نبی دا کلمہ پڑھ دیے مڑ کسے مرد نال کلمہ پڑھ دیے. اما عائشہ صدیقہ کی دی عظیم نے جنہ پہنا نبی دا کلمہ پڑھیا ہے مڑ نبی نال کلمہ پڑھیا ہے. توجہ ہے حضرات؟ پہلے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے پھر نبی نال کلمہ پڑھیا ہے. تے جنہیں ایک کلمہ پڑھیا ہے جنہوں کلمے دی حضور نال ایک نسبت ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ تسی امتان دے سردار ہو. تے جس نے نبی دا کلمہ پڑھیا ایک سرداری تے ان ڈھی گئی. خالق کائنات فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. پہلا نبی دا کلمہ پڑھیا تے تامی سرداری ڈھیتی مڑ تسا نبی نال کلمہ پڑھیا میں کائنات چوبے مثل سرداری تو انتا فرماتے. بات سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ. جدو سمجھ آ جائے گل دا مطلب پورا ہو گیا. اسی سردار کیوں سردار کہ بھئی اساں حضور دا کلمہ پڑھا ہے. حضور دا کلمہ پڑھا کلمہ حضور دا پڑھا. حضور دا کلمہ پڑھن نال بھاویں ساڈے عمل نہیں چنگے. توجہ نہیں کیتی. لطافت توجہ کرو. لطافت اس دے اندر جو چھپیا ہے مزہ ہے کہ اسی باویں عمل نہیں چنگے کر دے کبھی اس سرداری تو تھلے ڈگیا. جنی دیر تئی بندہ کفر نہ کرے شرک نہ کرے انی دیر تئی اے سرداری دا او دا بندے دے کول ہی رہندا ہے. یعنی گناہ باویں لکھاں دی تعداد ہو جان او دی سرداری باقی ہے کیونکہ وہ جے امت وچ باقی ہے. گویا ایک کلمہ شریف دی نسبت ایڈی پکی تے پختہ ہے. بس بھائیو پڑھیا جو ہوئی جڑا نبی پڑھایا. جی توجہ ہو گئی حضرات؟ یعنی پڑھیا جو ہوئی جڑا نبی پاک نے مولا علی نو وہی پڑھیا جی مہربانی. ہاں جی کیونکہ کلمہ ہوئی جڑا نبی نے مولا علی نو جس کلمے نے مولا علی سرکار واسطے کافی ہو جانا ہے نا سن سنیاں بھی ہو مقدہ نہیں. دوجے بھائی جی میں دل نے انہوں نے اپنی مرضی ہے ساڑھا کسی نال کوئی جھگڑا اپنے ہی آپ کو مطمئن پہ کرنے اب اسی او پڑھے ہے جڑا نبی نے علی نو تے علی نے اپنے آگو مریدان پڑھا ہے. جی توجہ ہے حضرات میرے بھائی مسئلہ سمجھ رہے ماشاءاللہ. سمجھنے محترم گرامی قدر احباب میرے نبی پاک سرکار دا کلمہ پڑھنے آلا گناہگار بھی ہوئے لیکن ان دی سرداری ووٹان دی مرہون منت نہیں. بھئی ووٹان نال سردار بنے نہیں ووٹان نال بنے ہوئے سردار لاندے چڑھ دے راندے. توجہ ہے کہ کوئی نہ میں اکثر اپنے سنگیان گال سمیدہ راندہ ہونا بھائی ایک دورو بھی اساں دیکھے ہے کہ وزیر آندے ہے اساں بل پاس کیتا ہے سپیکر تھلے کرو مسیطان دے سپیکر
مسجداں دے سپیکر تھلے لا دیو کی ہویا ہے اون دے اسمبلی وچ وزیراں بل پاس کیتا ہے میں اپنی زندگی اے 2-3 سالاں زمانے نے کروٹ بدل دیاں ویکھے تائیں تو مولا علی فرماندے نے والعصر والنوائب الدہر فرماندے مینوں اللہ دی زمانے دی قسم ہے اور زمانے دے الٹ پھیر دی قسم زمانے دی قسم ہے اور زمانے دے الٹ پھیر دی قسم ہے مولا علی سرکار زمانے دی الٹ پھیر دی قسم اٹھان دے انج پڑھ دیا سرکار بھائیا کیا قابل غور بات ہے کہ اساں اے اکھاں اپنیاں نال ویکھیا ہے تے کناں نال سنیا ہے کہ وزیراں بل پاس کیتا ہے کہ سپیکر لا دو تے چپ کر کے مولویاں لا چھڑے نے زمانہ کیسی کروٹ بدل گیا 2-3 سالاں وچ ہن مولوی چوک وچ کھلو کے آندے نے وزیر لا دے بھئی توجہ ہے حضرات کے نام مولوی چوک وچ کھلو کے آندا ہے وزیر لا دیو تے وزیراں نوں لانا پوندا ہے بھئی توجہ ہے حضرات کیا کروٹ ہے زمانے دی کیا اللہ پاک نے رنگ بھی کھایا ہے بندے سمجھ دیا لوہار بڑے پاورفل نے لوہاران ہلائی کو نہیں سکتا سنے ہتھوڑیاں ہلے پہ جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں لوہار جی بڑے اڑنا دے جی پیر بڑے مضبوط ہو گئے نے ہر جگہ تے پکے نے پنجاب تے ہے ہی انہاں دا سارے کو زیادہ پرابلم دا شکاری پنجاب ہے پتہ نہیں شدیاں راتی نیندر بھی آن دی ہے کہ کوئی نہیں ہوں دی یا وہ گوڑیاں کھا کے سوندے نے میں پیار نہ ہوں دی خواب اچھ بھی ان بابے خادم دیاں گاڑیاں ہوں دیاں ہوں توجہ ہے ویسے میں ذاتی طور پہ یہ کہنا کہ ممبر رسول سے بے کہ علماء گاڑا نہیں کھڑی میرا ذاتی خیال میرا اپنا اگر کوئی میرے کو پوچھے تو میں ہی آکھیا لیکن گلے میاں بھئی جیڑے گاڑا کٹ دے نے انہاں دے مقابلے آلے کیڑا پھلان دے آر پہ سٹ دے نے تو گوڑی مار دے تے جے گوڑیاں تساں چلانیاں نے شیل تساں پھینکنے نے آنسو گیس پھینکنے تے اگو آران دی توقع تو انوی نہیں رکھنی چاہی دی مڑو نہ کو گاڑی ہینڈ تو دبی آن دے جی سمجھ آگیا سو میں اپنا ووٹ بھی دس دیتا ہے تے اس دی ریزن بھی دس دیتی میں اپنا خیال جو ہے وہ میں دس دیتا ہے کہ اس دی میں خیال رہا حضرات محترم آج دھوبی گھاٹ کے اندر سنیاں نے صرف ایک آستانے دے مرید کٹھے فیصل آباد دھوبی گھاٹ اہل سنت دے ایک آستانے دے مرید کٹھے ہوئے نے تو ویکھ لیا جے استعفیٰ انہاں میں نہیں لینا یعنی انہوں استعفیٰ تے گھر کی کوئی نہیں رہ گیا آئندہ کوئی بھی وزیر اگر ٹی وی تے بکے گا نا حضور دے خلاف تو اس نے پتا اسی کہ ایتھے کوئی میرا گرے بان پکڑن والے بندے ہے نہیں یہ بندیاں سمجھا مولوی ہمیں کمزور جی ہوں جلے دل کرے سپیکر دا پرچہ دے کے اندر دے چھڑی رہے جس لئے دل خریدا کے سپیکر لا دیو مولوی کے پیچھے کر دو یہ کونی گل لیکن ہونوں کو جو بندیاں نے احساس ہویا ہونا ہے کہ بھئی ذرا خیال رکھیا جی اتھیا مولویاں بھی ایک قوم ہے صحیح تے ہے بڑی تکڑی مطلب مولوی دی پاور دا بھی کچھ بندیاں اندازہ ہویا ہے اور اے بھی اندازہ ہویا ہے کہ اس پنجاب اہل سنت کتنی طاقت دے حامل نے کہ جنہ دا تعلق سب سے گنبد ناڑے جڑے مدینے دے تاجدار تے نجف اشرف دی سرکار تے کربلا والے اندر نوکر نے اہل سنت و جماعت کتنی طاقتور شہر ہے یہ سمجھ آئی کوئی وہ حکومت جنہ دہشت گرداں کے گھٹنے نہ ٹیکے جنہ کسی اکے سرنڈر نہیں کیتا اونا دی دھونی چوجے موٹا سریعہ کڑیا ہے نا کیڑا اس دیلے مسجد پہندے پہ سریعہ کاری صاحب مغل لڑے آدھا دے وہ انہ دی دھونے جو مغل لڑے آدھا مغل ہے وہ کڑ کے سائیاں بار رکھ چھڑے ہیں بھی ایتھے آ سمجھ آئی کوئی نہ گل انہ ظالمان دے اندر بڑا تکبر بڑھیا ہویا سی تے پتر تکبر بری شے تکبر جڑا نا اے انسان دیاں صفتیں شمار نہیں ہوندہ اے عادت بد ہے نفس دی بیماری ہے تکبر تے ترے قوماں میں اکثر دستاری نہ کہ تکبر پایا جائے میانے پیران تے چودھری
اے تکبر دا مرض کثرت نال پایا جائے دوجیاں بندیاں وچ کی آنا ہوتا ہے جی ہوے بھی تے کوئی ہے چھوٹی موٹی ٹیلاں والی تار ہی ہونی ہے سریے شریے کو نہیں ہوتے ہاں جی ٹیلاں والی تار ہوندی چھوٹی تے ہوے بھی تے کسے او بریک جی ہونی ہے تو ایک کو جھٹکے نال لگی جاتی ہے انہاں دے اندر ہوندے نے گارڈر موٹے سریے وہ انہاں دی تھون نہیں نیوی ہوندی تے اے صفت ابلیس دی ہے غرور کرنا اپنے آپ دوجیاں کو افضل سمجھنا اے ابلیس کی صفت ہے سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیتا اور لعنت دا توقع دے گالج پہ گیا تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان دے اندر نرمی ہونی چاہیے اور انسان اپنی ذات اتے بھروسہ نہیں اللہ دی ذات اتے اور مصطفیٰ کریم دی ذات اتے بھروسہ خود اعتمادی اچھی چیز ہے اس تو انکار نہیں کر دے لیکن تکبر اور غرور دا مرض انسان دے نڑے میں نہیں ہونا چاہیے اور بالکل درویش اور عالم چودھریاں بھی لگا پھرے لیکن درویش اور عالم تکبر نہیں ہونا چاہیے پیران عظام نو اور علماء نو تکبر تو پاک ہونا چاہیے شیطان بھنڈ دے نہ تو اللہ کریم اگر اس تو محفوظ رکھ لے بندے نو تو یہ بڑی افضل اور اعلیٰ صفت ہے انسان ہے اگر بندہ اس تو پاک ہو جائے تکبر کیوں اللہ نے پسند نہیں بندے کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ شان ہے میرے اسماء وچ اسم متکبر اللہ دا ایک اسم کی ہے متکبر تکبر والا اس دی صفت ہے ان سجدی ہے بندیاں نہیں سجدی توجہ حضرات وہ دی صفت ہے ان سوٹ کر دی ان سجدی ہے اسی حقیر مخلوق ساڑھے ویچے کیوں آ جائے بھائیا مرشد فرید فرما دن فریدہ میں نو مونج کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرما دن فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ برے خزانے رب دے تے جو چاہیں سو لٹ اے بری چیز ہے میں تبلیغ افسر اپنے بھائیاں نو کرداری نہ کہ دے دو پتر بچیا کرو نہ حسن تے مان کرو نہ علم تے کرو نہ ہی تسی اپنی جوانی تے اپنی دولت تے بھروسہ کریا کرو وندے نو پہ لوہار کیٹے عروج تے آئے تے کدو دی کدے گلولے کھاندے ٹر گئے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبرے تے ملا کرنے وڈیائی ہو عزیزو میرے بچوں سماعت کر لو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ پڑھن لکھن دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تو دکڑے پتر مووی والا تھلے بیٹھ جاؤ پیچھے بندے نہیں بیٹھے ہو تو کھڑے بھی نہیں کوئی سنگی بڑے انہوں نے بھی ویکھن دے گی یہ سارے بڑے پیار والے نہیں آئے پتہ نہیں اپنے کام جھڑ گیا عزیزہ نے دی وقار تکبر کتنی بری چیز ہے
شیطان دیاں ساریاں ریاضتاں اور عبادتاں صرف اس ایک صفت نے اس دی بری صفت نے زائل کر دی اور وہ لعنتیاں شمار ہو گئے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ رہے آپ فرماندے نے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبر تے ملا کرنے وڈیائی ہو ساون بادیاں بدلا مانگو تے پھرن کتاباں چائی او جتھے ویکھن چنگا چوکھا تے اتھے پڑھن کلام سوائی ہو توئی جانی مٹھے میاں رتباؤ تے جنہ کھاتی بیچے کمائی ہو توجہ ہے بچوں عزیزوں اور بھائیوں ساڑھے اعمال دا تنزل اور ساڑھے اعمال دی شرح دی گراوٹ اور ساڑھے گناہ دیاں پستیاں گرنا ساڑھے سردار ہون زائل نہیں کردہ اسی مڑوی سردار کیونکہ اسی ووٹاں نال سردار نہیں محمد کریم دی نسبت نال سردار بنے تسی سردار ہی بیٹھے ہو اگو بندیاں نہ رکھیں جی فلانا کمی تے فلانا چودھری تے فلانا بڑا ہے بھائیو اللہ قرآن اچھ فرماندے خالقکم من نفس واحدہ کہ اللہ نے توانو نفس واحدی چو پیدا کیتا ہے وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا بریاں عادتاں کسے بڑے بندے وچ ہون تے او گندا ہو جاندا ہے چنگیاں عادتاں کسے چھوٹے بندے وچ آ جان تے او عظیم ہو جاندا ہے تسی بلال نو نہیں جان دے تسی ابو لہب نو نہیں جان دے جڑا چودھری آ ابو جال نہیں جان دینا چودھری سی بھائی میاں چودھری ہونا کمال نہیں جو مصطفیٰ دی غلامی نصیب نہ ہوئی کوئی کمی نہیں ہوندہ کوئی کمی نہیں ہوندہ حضور اپنیاں بکریاں دا دودھ خود دوندے سن کان زکریہ نجارن حضرت زکریہ لکڑی دا کام کر دے سن اللہ دے نبی نے لکڑی دا کام وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنَاةَ لَبُوسٍ لَكُمْ حضرت داؤد لوہے دا کام کر دے سن تو کیا تسی نعوذ باللہ انہاں لوہار درخانا کھو جڑا آکھے گا وہ کافر ہو جائے سو ایک پیشے نے جڑا حلال دی روٹی کما کے کھاندا ہے انہاں حقیر نہ سمجھیا کرو سب انسان اللہ دے نبی حضرت آدم دی اولاد نے اور برابر میں میں نہیں کہہ رہا اللہ قرآن ایک اصول بیان فرما رہے ہیں دنیا والو کسے عربی نو عجمی تے کسے کالے نو کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی بڑائی نہیں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ چ وڈا ہوئے جدا تقوی وڈا ہے بس تقوی دی بنیاد کے تسی کسی نے بڑا کہہ سکتے ہو جیڑی تساں تقسیم کیتی ہوئی نا قبائل دے اعتبار تے فلانا کھرلاں دا قبیلہ ہے تے بھٹیاں دا قبیلہ ہے تے ترڑاں دا قبیلہ ہے کوئی قبیلہ فی نفس ہی کسی قبیلے تو افضل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ دے عمل چنگے نسب بہت پیچھے جا کے کام دیندہ ہے اگر بڑا ہونا کمال ہے تو ابو لہب ہاشمی بھی ہے مطلبی بھی ہے حضور دا چاچا لگتا ہے عبد المطلب دا بیٹا ہے
ابو لہب دے والد دا نام کی عبد المطلب تے حضرت محمد مصطفیٰ دے دادے دا نام کی توجہ ہے یعنی ایڈا قریبی بلڈ ریلیشن حضور نال تے رنگ ہوندا انج بخدا جی میں کوڑا بخدا اس تو ابو لہب توجہ ہے لیکن او جہنم دا بالن بن گیا بلال رنگ دا کالا ذات دا حبشی غلامی زندگی گزارن والا مکے دیاں گلیاں غلامی کرنے والا حضور نے فرمایا بلال جنتیاں جڑے جتنے حبشی جنت جان گے انہاں دا سردار بلال توجہ ہے حضرات آپ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ہے کہ ابو بکر ساڑھے سردار نے تو انہاں ساڑھے سردار نے آزاد کیتا ہے یعنی حضرت بلال ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا وہ ساڑھے سردار نے انہاں ساڑھے سردار نے آزاد کیتا ہے حضرت بلال اس شخصیت نے جنہاں حضور نے کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا ہے بلال دے پیر اتے سن سے کعبہ تھلے سی بلال دے پیر اتے تے رب دا گھر کعبہ تھلے اس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو سنیا ہو کہ وڈیائی حضور دی غلامی نال عطا ہوتی ہے وڈیائی حضور دی غلامی اچھے بڑائی حضور دی غلامی اچھے فضیلت حضور دی غلامی اچھے فضیلت نبی پاک سرکار دی نسبت اچھے تسی جڑے سردار بنے بیٹھے ہو کنتم خیر امہ دا تاج سر تے سجائی بیٹھے ہو اس دی ریزن تے غور نہیں کیتا اس دی ریزن یہ نہیں کہ تہاڈا منہ سونا ہے تہاڈے عمل چنگے نہیں تہاڈی برادری چنگی ہے نہیں اس دی ریزن یہ ہے تسی چنگیاں نال نسبت بنا لئی توجہ ہے نا حضرات جدو نسبت چنگیاں نال ہو جائے نا تے وہ سیانے آندے نے لوہا تردہ نہیں پر جدو بیڑی نہ لڑ جائے حضور میاں محمد بخش صاحب آپ فرماندے نے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے جنت جان محمد تے ولیاں دے سنگ رکھے میاں صاحب بولے دیا فرمانے چنگیاں دے لڑ لگیا اگر کوئی تے بیلی بیٹھا بچ میں دعا دینا اللہ سنا اس نے اس عادت بات تو بچا لے اور ٹھیک ہو لیکن اگر بندہ سوٹیانا کو بیٹھا ہوئے تے پیندے ہو راندن پر نکے لو اثر اندر جاندہ رہندا ایمیں گا لے تے جس لے کو دو ترائے باری بابے آندنے میں بیلا جو بیٹھا رہندا ایک سوٹا لا کی کچھ بھی نہیں ہوندہ سی کہ پیندے ہی میں وہ ایک تو جو اگان ٹکتا ہے وہ پیشاں پلٹ کے مرتقدی نہیں لہذا صحبت بد بریاں دی صحبت تو انہوں برا کر دیتی نیکاں دی صحبت تو انہوں نیک کر چھڑ دی حضور میاں صاحب بول دین دیا فرمانے چنگیاں دے لڑ لگیاں ہویا تے میری جوڑی پھل پائے مندیاں دے لڑ لگیا ہویا تے اگلے بھی ڈل گئے تھوڑا جا ٹائم نکال کے کنہ چنگیاں کھڑ بہ جائے تھوڑا جا وقت کڑ کے کنہ چنگیاں دی صحبت چبویا کرو کنہ چنگیاں قربان اٹھن نال بھی بندے دے اندر اچھائی ہوندی رہندی بیٹری چارج ہوندی رہندی سگنل فل ہو جاندے جس لئے اللہ دے نیک بندیاں کھڑ بندہ ایک باری بہ جائے نا تو اے میں بہ کے اٹھ بھی جائے تے اللہ فضل فرما چھڑ دا توجہ ہے نا حضرات
نسبت ایڈی شے ہے کہ حضور دی نسبت دی وجہ سانو اللہ نے سردار بنایا. احسان ہے نا اللہ دا ساڈے دے کہ سانو اللہ نے سردار بنایا. حضور دی نسبت دا پہلا فائدہ سانے ہویا ہے کہ اسی سردار. سب تو پہلے اس پوری کائنات چو جڑی قبر کھلنی ہے حضور دی. سب تو پہلے قبر کدی کھلنی ہے؟ حضور دی قبر کھلنی ہے سب تو پہلے. اور جدو حضور دی قبر کھلنی ہے تو پھر نال ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی قبر کھلنی ہے. پھر ساری امت دیاں قبراں کھلنیاں نے اور سارے لوگاں نے نبی پاک سرکار دی بارگاہ میدان محشر وچ اکٹھیاں ہو جاؤ. میدان عرفات اس کو پھیلا دیتا جائے گا اور دنیا اکٹھی ہوے گی تے اسی ستیاں پہ آنا. اسی قبر ستیاں پہ آنا. سارے ہوں نہیں ستیاں پہ آنا. کئیاں مریدیاں پہ آنا ہے کئیاں ستیاں پہ. ہاں ہاں یہ حدیث شریف ہے نا. جدی ہن قبر جہنم دا گڑھا ہونی ہے وہ سو لینا. وہ سدر کدے نیندر ہونی. سونا وہ سے جدی قبر جنت دا باغ بنی ہونی ہے. انہوں حکم ہونا ہے نم کا نومت العروس. انج سونج میں دلہن اپنے کمرے سجی ہوندی ہے تے سوندی. نبی دا غلام ستا ہوئے گا فرشتے آگے اٹھان گے قبر سون والے جنہ دا دیدار کر کے ستا ہیں تیرے نبی عشر چاہے چراغے گولڑا پیر نصیر و دل نصیر فرمانے قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی جڑے بچے سو جاندے انہوں نے پتہ ہے اماں اٹھایا بہتاں اٹھتے کڈا اوکھا ہوندا ہے نا. اوکھا نیندر تے اوکھی ہونی ہے جڑی ایتھے ستے پے تے مڑ جڑی قبر ہے حضور دا دیدار کر کے ستے ہاں لمے تھکیڑے لانے دی قبر ہے. اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. سب تو پہلے حضور قبر اٹھن گے اور حشر دے میدان تشریف لیاؤن گے تے او حشر دا میدان جڑا پہلے ترامے کی طرح تپدا پیا ہونا ہے. جدو حضور قدم رکھنا ہے تو اس ٹھنڈے ہو جائے. میں ان صرف تو دسواں بسان حضور دی وجہ تو کس وڑے فائدے کڑے کڑے ہونے. اسی جانے آنا سعودی عرب عمرہ کر مبارک زندہ اگے ساڑھے اٹھے بیلی بچے کھلوتے ہوتے. اسی یا لانے تو ساڑھے بیگ پڑھ لیندے نے گھڑیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں کھول کے وچ با لیندے لے کے ٹر جاندے. سانو پتہ ہی کوئی نہیں لگدا کہ اسی سعودی عرب آئے ہیں. جڑے بیلی ساڈے نال او ہوندے جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا یا جنہاں نوں لین کو نہیں آوندا انہاں ساری پرابلمز ہوندی. ٹھیک ہے نا جی. تے اسی حشر جانا ہے اگو جھنڈا لے کے حضور کھلوتیا ہونا ہے تے ٹھنڈا حشر ہویا پیا. حشر ٹھنڈا بھی ہویا پہ ہونا ہے تے حضور دے ہاتھ سے چودے کوثر ہونا ہے تے حضور نے فرمانا آ جاؤے اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی. آ جاؤ آ جاؤ. ساری مخلوق میرے پاک نبی دے بارگاہ حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتی ہو سی. توجہ ہے حضرات. ساری مخلوق حضور دے جھنڈے تے حضور ہی گل کرنی. اگاں گل حضور دی ہونی ہے تے حضور ہی کرنی ہے. ساتھو کمڑیاں کدے کوئی ہونی ہے. ساڈی مجال ہے بس آگاں گل کر لئیے. حضور ساڈی گل اللہ نال کرنی ہے تے جو مکنا مکینا ہے انہاں دا ہی مک آ جانا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. جو مکنا مکینا ہے سائیاں آپ ہی مک جانا ہے. ساڈی گل کرن دی ضرورت ہی نہیں پونی. ترے جگہ ہونیاں نے حشر دے میدان نے جڑیاں اوکھی ہونیاں. پل صراط تے بھیڑ بڑی ہونی حضور اتھے بھی کھڑیاں ہونے.
توجہ ہے حضرات، حوض کوثر تے رش بڑا ہونا ہے، میرے حضور اتھے بھی کھلوتے ہونا ہے تے 70 امتاں 80 انہاں دے حوض تے نہیں جاواں گے، 70 دیاں 70 امتاں میرے نبی دے حوض تے ہون گے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ حضور دے حوض تے پھر جتھے حساب ہونا ہے، جس جگہ تے حساب ہونا ہے، حساب اتھے لوگاں دی بڑی عجیب حالت ہوئی۔ لوگو یوم یقوم الحساب تے توان فکر کیڑی ہے؟ جتھے حساب ہونا ہے اتھے بسائیاں کھلوتے ہونا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اللہ سونے آجے حساب لینے تے حضور دی آنکھاں تو اور لے لگے، میں نو شرم ہو دی ہے۔ میں کہنے اقبال صاحب تُس یہ پیان دیو کہ اور لے لیں، اسی پیان نے انہاں دے سامنے لیں، انہاں تو کیڑیاں شرمانے انہاں جو اگئی سارا پتہ ہے۔ جڑا گھٹے توڑا پورا ہوندا جائے سائیاں دے سامنے لیں، جو کو جو پتہ لگ جائے۔ تک رہے ہو؟ پہلیاں امتاں جدو گناہ دا ارادہ کر دیا سارا تے انہاں دا گناہ لکھی، یعنی جڑیاں 69 امتاں پہلیاں نا، وہ جدو گناہ دا ارادہ کر دے سن، انہاں دا گناہ ایک ارادے دا گناہ لکھیندا سی، دوسرا پھر جدو گناہ کر دے سن پھر وہ لکھیندا سی۔ ہن جدو ساڈی واری آئی اسی گناہ دا ارادہ کر لئیے، براتی پانی چوری کرنا ہے، فرشتہ لکھن لگا تے خالق نے پہلی باری حکم دیتا ہے نہ لکھی میرے نبی دا امتی۔ اللہ سونے پہلے آندے تے لکھی جاندے ہے، جواب آیا ہوئے گا پہلے دوجیاں دے امتی ہے اے یار دے امتی۔ ارادہ کر لیا اجے کیتا تے نہ لکھی، گناہ ہو گیا۔ جڑا سجے پاس جڑا فرشتہ ہے نا، انہیں کیا ٹھہر جا اجے نہ لکھی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اے سانو فائدہ کس وجہ تو ہو رہا ہے بلے؟ اسی حضور دے امتی، اسی عشرے چینج ہونا ہے جی میں وی آئی پی ہوتی ہے، یقین کرو اسی عشرے وی آئی پی بنیا ہونا ہے، امتہ ساریاں ہونا لیکن عشرے جڑے وی آئی پی بندے ہونے وہ تسی تے جڑے اسی بیٹھے ہیں او خدا دا نا جے امتی ریا جے تسی وی آئی پی ہو، وی آئی پی کیوں نے حضور دے امتی۔ واہ کیا بات ہے تواڈی، ذرا جی سنو سنو، پہلیاں امتاں جدوں گناہ کرنا انہاں دے گھر دے دروازے اُتے لکھ کے چٹ لگی ہوندی ہے کہ اس بندے راتی چھپ کے گناہ کیتا ہے۔ ہن جدوں ساڈی واری آئی اللہ فرمایا نہ لکھیا جائے فرشتے ہو، میں جانا تے میرے یار دے امتی جان۔ غور نہیں کیتا حضور تے امتی ہوئی ہونے نے جڑے حفظ کرتے ہیں، چلو سارے نہیں پر انہیں جو کچھ کرتے ہیں، کچھ بیلی تو انہیں جڑے آندے نا سی حفظ دے نیڑے بھی نہیں جان، مخے نہ جاؤ چھٹیاں ہیں۔ توجہ ہے حضرات سنگیو حضور دی وجہ تو اے اعزاز ہے ساڈا کہ ساریاں تو پہلا حساب ساڈا ہو جانا ہے، ساریاں تو پہلا جنت چساں ٹر جانا ہے، اے ساڈے اعزاز نے حضور دی وجہ۔ کیا برکتاں حاصل ہوئی نے سانو سونے نبی دی وجہ، کیا مرتبہ حاصل ہویا ہے سانو حضور دی وجہ تو۔ پچھلیاں امتاں نیت کرنا نا نیکی دی انہوں نے ثواب کوئی نہ ملتا، عمل کرنا تے ثواب ملتا، اسی نیت کر چھڑیے عمل نہ بھی کریے تے ثواب سانڈھی جانا۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن دی نیت اندے عمل تو بھی چنگی ہوتی ہے۔
اگلی گل آؤ تو بند کر خالد آباد اولیاء ہاں چلو صحیح بیٹھو سنے عزیزو حضور دی وجہ تو سانو جڑا اعزاز ملیا ہے سن لو اور یاد کر لو گل بڑی غور والی ہمیشہ ویکھیا جڑے سونے ہوندے نے بندے انہاں نال پیار کردے زہری حسن نال جڑے سونے ہوندے نے بندے انہاں نال ایتھے عجیب گل ہے سونے او نے پیار ساڈے نال کردے نہیں سمجھ آئی گل نہیں آپ پتر سمجھ کوئی نہ آئی گل بس سونے او نے تے پیار ساڈے ورگیاں نال کردے کچجیاں نال تے پھینیاں نال جی سمجھ آئی سونے او حسن دے وارث او تے پیار ساڈے نال کردے مڑ عجیب دنیا دا قانون ہے کہ عاشق معشوق واسطے روندا ہے عاشق معشوق واسطے روندا ہے ان دی تکلیف تے روندا ہے ان دے وصال تے ان دے ہجر تے روندا ہے کہ میں نے میرا یار ملدا نہیں پیا میں میرے یار تو جدا ہو گیا میرا یار میرے تو وکھرا ہو گیا یا میرا یار بے وفا ہو گیا میرا یار میرے آنکھیں نہیں لگدا کیا کمال ہے آنکھیں بھی ایسی کوئی نہیں لگدے آنکھیں بھی ایسی اپنے یار دے کوئی نہیں لگدے تے یار ساڈا سونا بھی تے کائنات تو اچا بھی تے مڑ روندا بھی ساڈے واسطے ہوئے تے جے دو باری ہاتھ سے آ کے نعرہ چ ماریے تے ایڈا کیڑا اسی بڑا احسان کیتی بیٹھے صحابہ کہندے جب عذاب دی آیت نازل ہونی تے حضور رونا کہ حضور اپنے واسطے روندے ہیں ترائے دے سجدیاں چ پے کے غار تے رونا تے دعا کرنی اپنی امت واسطے کوئی نہیں سمجھ آئی تو گل بھائی حضور سجدیاں چ پے کے ساڈی واسطے کیوں روندے نے پتر اے گل یاد رکھنا حضور افضل اعلی عرفہ ہو کے ساڈے جیاں ادنا تے ساڈے جیاں عام بندیاں واسطے غار ایک سر رکھ کے حضور رو رہے ہیں یہ میلاد بنا لو تے کیڑی نیکی پہ چاڑ دیو جے کوئی چاول پکا کے کھلا دیو تے کیڑی نیکی پہ چاڑ دیو حضور دی کیڑی کیڑی گل دا جواب دے سکدے ہو تہاڈی اماں بھی تہاڈے واسطے نہیں سجدے چ روئی ہونی تہاڈا باپ تے تہاڈا پیرا تے تہاڈا پتر نہیں سجدے چ رویا ہونا تہاڈا پیر نہیں تہاڈے واسطے سجدے چ رویا ہونا تہاڈی بیوی تے تہاڈی بیٹی نہیں سجدے چ روئی ہونی لیکن محمد مصطفیٰ تین دن سجدے چ سر رکھ کے تیری واسطے دعاواں کرن تے رون تو میلاد کرے تے نیکی کیڑی ہے بھائیا اے تے احسان لنگدا ہی نہیں جے اسی اپنا تن من دھن ہر شے سونے تو وار چھڑیے اللہ اکبر کبیرہ میں سنیوں مڑے یہی کہہ سکنا مگر پکے عاشق بڑھو تے ہی کیا کرو میرے سونیا اے صرف یہ نہ آکھیا جو بھئی لفظ ان عقیدہ بنا لو میں تے بنایا ہوا الحمدللہ رب العالمین میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا نیا میرے سونیا اللہ دا قرآن گوایا اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
آئے نا جدو دنیا ہوتے میں شعر پڑھن تو پہلا ہوں تو گل سمجھا رہا حضور دنیا تے آئے یا فرما دیا آپ نے اوندیاں سجدے سر رکھیا تے امت واسطے دعا کی تھی تے حضرت قسم ابن عباس وہ آخری شخصیت جڑے حضور دی قبر چوں نکلے توجہ ہے حضور دی قبر چوں حضرت عباس حضور دے چچا جان دے بیٹے فرماندن جدو میں حضور دی قبر چوں نکلن لگا نا آپ نو اندر لٹا کے کیا فرماندن میں حضور دے ہونٹ ہل دے ویکھے میں کن قریب کیتا میرے حضور قبر بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دے آئے امتی آجے تو میلاد منا لیا تے ایڈی کوئی مہربانی نہیں ساڈا کوئی احسان نہیں حضور دا احسان ہے کہ انہاں اے توفیق دیتی ہے کہ اسا انہاں دا مڑ نام پہ بیٹھ لے الحمدللہ رب العالمین پہلا سجدہ پھر ساری زندگی حضور جدو بھی روئے نے اپنی امت واسطے روئے حضور تے حشر تے جا کے بھی ساڑھے واسطے دعا کرنی سجدے چپے کے کبھی توجہ کریں تے سوچتے صحیح حضور ساری حیاتی ساڑھے واسطے سجدے انچ بھی دعا مانگتے رہے اللہ اکبر میرے بیلیا میں آکھا گا اگر زیادہ خرچہ نہیں بھی ہوندہ تے گھر والی روٹی تے شامی اپنے گھر بے کے ایک واری سونے دی نعت پڑھ کے میلاد دی نیت کر چھڑے اجے سرکار راضی ہو عزیزہ نے دی وکار سنی اعلان پہ کرنیا میرے سونیا اللہ اکبر میرے سونیا من مونیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے بولو میرے سونیا میرا چین تو تے قرار تو میری عزتاں تے وقار تو میری چین تو تے قرار تو میری عزتاں تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمنا نل دشمنی مسجد چو قرآن کڑ لیاؤ تو سارے میرے سر تے رکھ لو میرا وابی آج تائی کوئی نقصان نہیں نہ میرا کوئی شیعہ نقصان نہیں اور تو سے پوچھو تو صحیح بہن پرابلم کی ہے میری شیعہ تے وابی نال بھی پرابلم نہیں نہ میری کسے پیر نال کوئی پرابلم ہے نہ کسے ملوانے ملونٹے نال کوئی پرابلم ہے بس میرا عقیدہ یہ ہے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے میرے سونیا من مون صرف پرابلم یہ ہے کہ جڑا اما عائشہ صدیقہ تا گستاخ ہوئے سن نہیں چنگا لگتا جڑا مولا علی دا منکر ہوئے سن نہیں چنگا لگتا جڑا میرے نبی دے اختیارات اور فضائل اور کمالات دا منکر ہوئے وہ سن نہیں چنگا لگتا ہون جے رانا سناؤ اللہ قادیانی انہوں اپنا برا آکھے دے سن نہیں چنگا لگتا انہوں سے کی کریے سانی مجبوری وہ وزیر ہوئے تے ہوئے پیا سانو اس گل نال کی کر سے اسی اتنی تو کہہ سکنے ہیں بجڑا انہاں دا یار ہے ہم آمینہ دلال دا غدار ہے ان اکھن اور ساڈے نال میں قرانے دے ہلکے الیکشن لڑنے جی
یا وہ لے گیا تو میں ان دی سیٹ تے کھلونا ہے، میں کوئی نہیں کھلونا، میں نہ اس کتے لاؤ اوتھے اون بٹھاؤ جڑا عاشق رسول ہو۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر زندگی اور غلامی دے اندر موت نصیب فرمائے، اور حضور واسطے اپنا تن تے من تے دھن قربان کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔